کون بتائے گا کہ کس کو کس عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ بتائیں گے؟ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ادھر تشریف لے آئیے، جنہوں نے بتانا ہے ادھر تشریف لائیں۔ اور کون؟ آپ ادھر تشریف، جنہوں نے بتانا ہے ادھر تشریف لائیں، اپنے مشاہدات، تجربات، طبی، روحانی، اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو ہماری ذات سے، اور یہ جو ابھی ہم تذکروں کی بات کر رہے ہیں اس سے تذکرے عام ہوں۔ جی بتائیے۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ حکیم صاحب، آپ نے مجھے یہ ذکر بتایا تھا یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانیو، تو یا ممیتو والا ذکر کرنے سے ایک میرا ہوا کہ طبیعت میں ٹھہراؤ آیا ہے، اور اعمال مثلا واش روم کی دعا، 6 صورتوں کا عمل باقاعدگی سے شروع کیا، 3 تسبیحات شروع کیں، اس سے یہ ہوا کہ نماز کی پابندی میں مدد ملی اور دل میں اللہ کی محبت اور خوف آیا، حافظہ تیز ہوا، تھنکنگ ایبلٹی بڑھ گئی، اور اللہ نے قوت بیان عطا کی، اور جو سینئر ہیں انہیں بھی اتنی اچھی پے آفر نہیں ہوئی جتنی مجھے ہوئی، اور نیکسٹ منڈے جوائننگ ہے، اور جتنی میں نے پے کا انہیں کہا تھا اس سے زیادہ کا انہیں مجھے آفر کی، تو آپ بس دعا کیجئے میرے لیے تو انشاءاللہ تعالی۔ جی اور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں رمضان میں یہاں 27 رمضان تک یہاں رہا ہوں۔ میرے یہ دائیں گھٹنے میں سخت تکلیف تھی، بہت درد ہوتی تھی، لیکن 5 دن یہاں رہنے کے بعد وہ میری تکلیف جو ہے، وہ درد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن درد اب بھی مجھے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صحیح طریقے سے ابھی تک نماز نہیں پڑھ سکتا اور چلنے میں بھی دشواری ہے۔ وہ میں تیل استعمال کر رہا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ درد جو پہلے ٹیس اس میں بنتی تھی نا، وہ درد بالکل نہیں ہے، لیکن ابھی تک میں صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے لیے آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قاغان کے سفر میں حامیم لا ینصرون کے ذریعے 2 کام کروائے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب بالا کوٹ کے مقام پہ پہنچے تو پیچھے سے حضرت صاحب کی گاڑی نے ہمیں کراس کر کے آگے پہنچے تو ہمیں علم ہوا کہ ہم اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کاش کہ ایسا ہو کہ کہیں راستے میں حضرت صاحب قیام کریں اور ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو میں نے کہا پھر ایسا کریں، حامیم لا ینصرون کا ورد جاری کریں اور انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ قاغان سے چند کلومیٹر پہلے حضرت صاحب نے گاڑی روکی اور ہماری ملاقات ہو گئی۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ جب واپس قاغان سے آ رہے تھے تو بالاکاٹ پہنچنے پہ ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں واپسی پہ رات ہو جائے گی اور گھر نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا فیصلہ ہوا کہ ایبٹ آباد میں رات قیام کیا جائے۔ تو میں نے اپنے دوست کرنل صاحب کو فون کیا کہ جس ریسٹ ہاؤس میں ہم نے جاتے ہوئے قیام کیا تھا اسی میں ہماری بکنگ کروا دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ سارے کمرے بک ہیں، کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ حامیم لا ینصرون کا ورد کریں اور ایبٹ آباد پہنچنے پر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ابھی ایبٹ آباد نہیں پہنچے تھے تو کرنل صاحب کا دوبارہ فون آ گیا کہ ایک کمرہ خالی ہو گیا ہے، آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ جس فیملی نے بک کروایا تھا اس نے پہنچنا تھا، ان کا فون آیا کہ ہم شام کو نہیں صبح پہنچیں گے، لہذا وہ کمرہ آپ کے لیے خالی ہے۔ اس طرح سے حامیم لا ینصرون سے یہ 2 کام ممکن ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے ایک درس میں فرمایا تھا کہ یہ الالچی والا عمل تو ایک تسبیح درود یا مجید ہوگی، ایک تسبیح مٹھی بھر الائچیوں کے اوپر، میں نے اس کو نظروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، اللہ پاک کے کرم سے اس سے بہت افاقہ ہوا۔ یا مجید ہو، ایک تسبیح یا موجودوں کی مٹھی بھر الائچیوں کے اوپر، چھوٹی الائچی جو اچھے والی ہو اس کے اوپر عمل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں تقریباً 1.25 ماہ سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنے کسی علاج کے سلسلے میں. تو ایک دن مولانا صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں اور آدھے گھنٹے کی دعا کریں. تو میں نے جتنی دعائیں یاد تھیں مجھے وہ تقریباً 15 منٹ میں ختم ہو گئی. تو میں اب سوچ رہا کہ اب کیا کروں. تو میں ایسے ہی مراقبے والی شکل بنا کے بیٹھ گیا تو میرے دل نے اپنے آپ دعا شروع کر دی. مجھے نہیں پتا، پھر میں دل کی دعا کو سنتا رہا. جب وہ دعا اس طرح کہ یا اللہ میرے جتنے بھی کو گندے اعمال ہیں اس کو میرے نامہ اعمال سے صاف کر دے، اسی ٹائم مجھے ایک پیپر دکھایا گیا. آنکھیں بند تھی، پیپر دکھایا گیا کہ یہ بالکل صاف ستھرا، کوئی اس کے دبے اور اس کے اوپر نظر نہیں ٹکتی تھی، اتنا صاف وہ پیپر تھا. تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی. بعد میں نے اپنے تاثرات بھی بیان کیے تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ وہ اپنے آپ 15 منٹ کی دعا پھر ہوئی. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو این پورا آدھا گھنٹہ جو انہوں نے دیا تھا نا وہ مکمل ہو چکا تھا. تو یہ میں نے یہاں پہ مشاہدہ کیا. ایک میرے دعا کے ساتھ ساتھ جو میرا علاج ہو رہا تھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بینیفٹ اعمال کی مدد سے دی ہے اور حضرت صاحب کی برکت سے ان کی دعاؤں سے ملا، جس کا میں بہت شکر گزار ہوں ان سے. جی اور بتائیں جی. السلام علیکم جی. جب سے حضرت صاحب کا کاغان کا ارینجمنٹ ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں بھی خدمت کے لیے وہاں پہ جاؤں گا، اور میں نے اپنے طور پہ پورا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ کسی ہوٹل میں چلے جاؤں گا، جہاں پہ درس ہوگا یا جو خدمت ہوگی وہاں پہ خدمت کروں گا. اور میں جو دعا پڑھتا رہا ہوں وہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات من وارزقنا انت خیر الرازقین. اور اس میں قدرت کا دیکھیں کہ مجھے جن کے ساتھ میں جانے کی توقع کرتا تھا، جن خواہش کرتا تھا یا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، تو جن کے لیے جانا چاہ رہا تھا انہوں نے ہی مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح پاسبل ہو گیا، کس طرح یہ ممکن ہو گیا. اور جس طرح VVI طریقے سے میں گیا ہوں وہاں پہ، جتنا رہا ہوں حضرت صاحب کے ساتھ، اور جو خدمت میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کی خدمت ہوگی، اور یقین اس میں 100% اس میں 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی طرح ہوئی. پہلے دن ہم نے 1300-1400 مریضوں کو حضرت صاحب کے سامنے پیش کیا، دوسرے دن بھی 700-800 بندوں کی ہم نے خدمت کی. اور وہ بالکل جو صرف ایک خواب ہی تھا کہ وہ لگتا تھا کہ یہ ایسے خواب چل رہا ہے، لیکن وہ پورا ساری چیزیں حقیقت میں ہو گئی. کیونکہ میں جب بھی یہ دعا مانگتا تھا تو یہ ساری چیزیں مانگتا تھا کہ حضرت کا قرب عطا کر دے، ان کے ساتھ سفر کی سعادت مل جائے، خدمت مل جائے، اور یہ ساری چیزیں مجھے اس دعا کی قسمت سے ملی ہیں. شکریہ. بس جی، باقی آئندہ انشاءاللہ.